آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ میرپور کے 13 حلقوں میں سے 10 کے غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ نے 6 نشستوں پر میدان مار لیا۔ 2 نشستوں پر نون لیگ کو برتری، پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب، 1 نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سبقت۔ LA7 بھمر میں سابق وزیراعظم چودھری انوار الحق کو شکست کا سامنا، نون لیگ کے چودھری طارق فاروق نے میدان مار لیا۔ غیر نتائج کے مطابق LA1 سے نون لیگ کے اظہر صادق کامیاب قرار، LA2 سے پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید اور LA3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان نے مخالف امیدواروں کو شکست دی۔ LA4 سے نون لیگ کے چودھری رخسار احمد اور LA9 سے نون لیگ کے عمر نعیم کامیاب قرار پائے۔ LA13 سے نون لیگ کے ایاز نثار، LA8 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کے ملک ظفر نے کامیابی حاصل کی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے رات گئے پہلا نتیجہ جاری کیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا LA1 ڈڈیال سے نون لیگ کے اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ LA1 سے پیپلز پارٹی کے افسر شاہد 9,832 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا ہر سیاسی جماعت نے الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سبحانی میں پولنگ میں مداخلت کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں، کچھ ایسے صورتحال ہیں کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں۔ مہاجرین سیٹ ہے، وہ ایشو جس انداز سے ایڈریس ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ایڈریس کر سکے، تو وہ سیٹس متنازع ہو چکے ہیں۔ اگر یہ الیکشن متنازع ہوا، متنازع حکومت کو وہ پھر اتھارٹی نہیں ہوگا، ان کا رٹ ویسے نہیں ہوگا۔ کشمیر الیکشن ابھی سے کچھ متنازع ہو چکے ہیں، متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ مہاجرین کی نشستوں کا تنازع درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کشمیر میں سیاسی بحران ہیں، اہم فیصلے ہونے ہیں جو کشمیر کے مستقبل سے جڑے ہیں۔ چاہتا ہوں کشمیر کے عوام کو بھی پاکستان کے شہریوں کی طرح برابر کا حقوق ملے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا ہے۔ امید ہے پیپلز پارٹی امیدواروں کو پچھلے الیکشن سے زیادہ بڑا مینڈیٹ ملے گا۔ راجہ پرویز اشرف کا LA12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کا اظہار تشویش، کہا متعدد پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا، مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے، مبینہ جعلی ووٹنگ کی شکایات انتہائی سنگین ہیں۔ الیکشن کمیشن LA12 کے متنازع پولنگ اسٹیشنز کے نتائج فوری روکے، متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر شفاف تحقیقات کے بعد فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ 13 میں سے 9 8 ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ کبھی یہ لفظ میرے منہ سے ادا نہیں ہوئے کہ یہ 11 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری جیب میں ہیں۔ یہ AI کا کوئی کمال ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ بلاول بھٹو بھی امن ہیں، وہ بھی آزاد کشمیر الیکشن کے لیے مہم چلا رہے تھے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا 11 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بعض دوست تہیہ کیے بیٹھے ہیں، کسی بھی معاملے کو غلط رنگ دینا ہے۔ نون لیگ کی طرف سے کسی ترقیاتی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا الیکشن کا نتیجہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی سے الزام لگایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، انتظامیہ مشرندی پیپلز پارٹی حکومت کی ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ نے کس طرح داندلی کی۔ میرپور میں انتخابات کے دوران کئی پولنگ اسٹیشنز پر جھگڑے، مسلح تصادم میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ LA9 نکیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگی کارکنوں میں جھگڑا ہوا، فائرنگ سے PP کارکن مختار جاں بحق 2 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کا عمل روک کر پاک فوج اور پولیس کی مزید نفری طلب کی گئی۔ LA6 سبحانی میں رمولا پولنگ اسٹیشن پر جھگڑا، فائرنگ، پولیس نے ایک شخص گرفتار کر لیا۔ LA6 میں ہی چوکی ڈسپنسری پولنگ اسٹیشن سے مسلح افراد بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے، بیلٹ باکس لے جانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ LA8 کوٹلی میں پولنگ اسٹیشن پر بھی فائرنگ کا واقعہ، پرموچ پولنگ اسٹیشن پر تصادم کے بعد پولنگ متاثر، دوبارہ پولنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ کوٹلی LA12 میں بھی نون لیگ اور PP کارکنوں میں جھگڑا۔ نکیال میں میرا کارکن شہید ہو گیا، متعلقہ حکام اور الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ بلاول بھٹو کا PP کارکن مختار یونس کے قتل پر اظہار افسوس، الزام لگایا نون لیگ کے امیدوار عمر نعیم کی فائرنگ سے میرا کارکن شہید ہوا۔ 2 روز قبل نون لیگ کی رہنما کی کھلے عام فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ فائرنگ کا نوٹس لیا جاتا تو آج انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنا پڑتی۔ شہید مختار یونس جاوید برہانی کے ساتھ مل کر موثر مہم چلا رہا تھا، شکست سے بکلا کر مخالفین اوشے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔
نکلو پاکستان کی خاطر. آزاد کشمیر میں نوجوانوں سے لے کر بزرگوں تک ووٹرز کی بڑی تعداد اپنا فیصلہ سنانے ہیں. خواتین اور بزرگوں نے بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا. پولنگ کے آغاز سے ہی ووٹرز کی قطاریں لگی ہیں. پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے بزرگ شہری سبز رنگ کا لباس پہن کر ووٹ ڈالنے آئے, جس پر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لکھا تھا. کوٹلی میں 90 سالہ بزرگ ویل چیئر پر بیٹے اور پوتے کے ساتھ قومی فریضہ ادا کرنے پہنچے. میرپور کے عوام نے غیر جمہوری قوتوں کو مسترد کر کے ووٹ کے حق کا بھرپور استعمال کیا. قلعہ کمیٹی کی لانگ مارچ کی کال مسترد کر کے انتخابی عمل میں تاریخی شرکت کی. غیر معمولی ٹرن آؤٹ کے باعث پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھایا گیا. آزاد کشمیر میں آج نون لیگ کے گلو بھٹو نے سرعام بدماشی کی ہے. نون لیگ جو کہ چاہتی ہے کہ جس طرح انہوں نے 2024 کے انتخابات چوری کیے, اس وقت کشمیر کے الیکشن بھی چوری کریں. آزاد کشمیر میں نون لیگ کے گلو بھٹو نے سرعام بدماشی کی. نون لیگ 2024 کی طرح آزاد کشمیر الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی ایوان نیوز سے گفتگو. کہا زبردستی اور دھون سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری کرنے نہیں دیں گے. نون لیگ کے گلو بھٹو نے پی پی کا ورکر شہید کر کے فاشسٹ روایات برقرار رکھی. نون لیگ کی قیادت کان کھول کر سن لے, کشمیر کا پرامن ماحول خراب ہونے نہیں دیں گے. نون لیگ کی ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے. سینیٹر شریف رحمان کہتی ہیں نون لیگ آزاد کشمیر الیکشن کو متنازع بنانا چاہتی ہے. جتنے چاہے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں, الیکشن میں تیر کی جیت ہوگی. وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات. مشرق وسطی, افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. دونوں ممالک کی قیادت میں طے پانے والے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم. وزیراعظم کا چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی یونگ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کو اپنا آئینی بھائی سمجھتا ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے. پاکستان میں اقتصادی ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں. پائیدار علاقائی استحکام, معاشی ترقی, تجارت کے فروغ اور روابط سے منسلک ہیں. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی امریکی ایوان نمائندگان کے وفد سے گفتگو. فیلڈ مارشل سے ملاقات کے لیے آئے وفد میں رائن کیتھلینکے اور مائیکل جیمز شامل تھے. امریکی وفد کا پاکستان کے علاقائی استحکام میں اہم کردار کا اعتراف. امریکی اراکین کانگریس نے کہا پاکستان علاقائی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. ملاقات میں پاک امریکہ باہمی تجارت کے فروغ اور اقتصادی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. پاکستان میں کاروبار دوست ماحول کے فروغ, غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے جاری اصلاحات پر روشنی ڈالی گئی. امریکی وفد نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر عسکری قیادت کی جانب سے پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا. جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ سنبھال لیا. جنرل عامر رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. جنرل عامر رضا نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی GHQ میں ملاقات کی. فیلڈ مارشل نے جنرل عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد. پیٹرول 1 روپے سستا, لیٹر 334 روپے 18 پیسے کا ہو گیا. ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 37 پیسے مزید مہنگا کر دیا گیا. نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے مقرر. قیمتوں کا اطلاق اگلے 24 گھنٹے کے لیے پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں رد و بدل کا اعلامیہ جاری کر دیا. جو باب المندب کے اوپر ہمارے جہاز پھنسے ہوئے تھے, آج خیر خیریت سے وہ نکل آئے ہیں. بین الاقوامی منڈی کے اندر نرمی کی طرف واپس جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ قیمتوں کے اندر جو چند دنوں سے بڑھاوے کا سلسلہ جاری تھا, امید ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا. باب المندب میں پھنسے جہاز نکل آئے ہیں. عالمی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمتیں کمی کی طرف جا رہی ہیں. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے چند دنوں سے جاری اضافہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا. وزیر پیٹرولیم کی آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات. مسائل باہمی مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق. وزیر پیٹرولیم نے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ. امریکی خام تیل WTI $83.8 بیرل ہو گیا. ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $84.85 پر ٹریڈ کر رہا ہے. We've pretty much destroyed their military. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard.
امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطے جاری ہیں۔ دونوں ملکوں میں مثبت مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اچھی پیش رفت کی امید ہے۔ ایران نے خود ملاقات کی درخواست کی۔ امریکہ کمزور پوزیشن میں ہوتا تو ایران مذاکرات کی خواہش نہ کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کا یمن کی لڑائی میں امریکہ شامل نہیں، سعودی عرب سے رابطے میں ہے، ضرورت پڑی تو حوثیوں کے خلاف کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے ابراہیم معاہدے پر بات نہیں ہوئی۔ ترکیہ امریکہ کا عظیم اتحادی ہے۔ ترکیہ کو لڑاکا طیاروں کے فروغ کا فیصلہ واشنگٹن کرے گا۔ اسرائیل یہ طے نہیں کرے گا کہ امریکہ کس ملک کو کیا فروغ کرے۔ ایران کے درمیان آبِ ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق مذاکرات جاری۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ ایران سفارتی پیش رفت کے باوجود آبِ ہرمز سروس فیس پر قائم ہے۔ عمان نے علاقائی مشترکہ اتحاد قائم کرنے کی تجویز دی۔ مشترکہ اتحاد آبِ ہرمز کے انتظام کی نگرانی کرے گا۔ عمانی تجویز میں جہازوں سے ٹرانزٹ ٹول وصول نہ کرنے کی تجویز شامل ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے ایران نے متبادل شپنگ انتظامات کی مخالفت کی ہے۔ ایران آبِ ہرمز کے انتظام میں مرکزی کردار برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ خلیج فارس کے کچھ ملکوں نے ایران پر حملوں میں آزادانہ طور پر حصہ لیا، جس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس کہا ایران امریکہ کو یہ طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ آبِ ہرمز بدستور بند ہے اور اس معاملے پر عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ اسماعیل بقائی نے بحر کیسپیئن میں بحری جہاز پر یوکرین کے حملے کو پہلی عالمی جنگ کے دوران انتشار پسند قوتوں کے طرز عمل سے مماثلت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے غیر قانونی اور بلا جواز مہم جوئی کا جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب پر عراق سے ڈرون حملے کی کوشش، فضائی دفاعی نظام نے ڈرون تباہ کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا مشرقی ریجن اور ریاض میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ حملے ایران نواز دہشت گرد ملیشیاؤں نے عراق کی سرزمین سے کیا۔ سعودی عرب کو اپنی سرزمین اور تنصیبات کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ حملے کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ حوثیوں کا سعودی عرب کے خام تیل کے ذخائر پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے سعودی عرب کے مشرقی علاقوں سے یمبا تک تیل کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے سعودی ڈرون کے جواب میں کیے گئے۔ جھوٹے وعدے، مالی لالچ دے کر فتنہ ہندوستان میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ صرف 25,000 روپے کے عوض اپنے بلوچ بھائیوں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں گرفتار فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد حبیب اللہ کے انکشافات۔ دہشت گرد نے اعتراف کیا سنارو کیمپ، خزدار، نال اور بیلا سمیت متعدد حملوں میں شریک رہا۔ دہشت گرد تنظیم خواب کا جھانسا دے کر لے جاتی اور پھر بلیک میل کرتی تاکہ کوئی واپس نہ جا سکے۔ جو بھی چھوڑنے کی کوشش کرتا اسے مار دیا جاتا۔ فتنہ ہندوستان کی پراکسی BYC کے دھرنوں میں میری نشاندہی ہوئی۔ پر امریکی حملے سفارتی مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں۔ بات چیت ناکام ہوئی تو امریکہ دوبارہ اور زیادہ وسیع فوجی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو انٹرویو، کہا ثالث ممالک کی درخواست پر حملے مؤخر کیے گئے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مذاکرات یا تو بہت جلد کامیاب ہوں گے یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ ٹرمپ اور نتنیاہو ملاقات میں ایران جنگ، لبنان مذاکرات اور مشرق وسطیٰ امن پر بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں ابراہیم معاہدوں کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کی ملاقات میں روس یوکرین جنگ، امریکی تعاون اور سیکیورٹی پر گفتگو ہوگی۔ کراچی میں اورنگی ٹاؤن پاکستان بازار کے قریب پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، ڈاکوؤں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شہید۔ ہلاک ڈاکوؤں سے 2 پستول، موٹر سائیکل برآمد۔ IG سندھ جاوید عالم وڈو شہید اہلکار حسن کی بہادری، فرشناسی اور جرأت کو خراج عقیدت، کہا شہید حسن نے جرائم پیشہ عناصر کا بے خوف ہو کر مقابلہ کرتے ہوئے اعلیٰ مثال قائم کی۔ DIG ویسٹ سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔